نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب صدقت يا رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پہ لب کشائی کروں گا وہ ہے صبر، اور صبر کی اہمیت کیا ہے، صبر پہ ملنے والا اجر، صبر کی فضیلت اور صبر کی اہمیت دین اسلام کے اندر کیا ہے، یہ اس پہ گفتگو ہوگی۔ آخر کے اندر ایک عورت کا ایسا واقعہ کہ جو دلوں کو دہلا دینے والا ہے، جو دلوں کو سکون پہنچا دینے والا ہے۔ ہر وہ آدمی جو سخت دل ہو، پتھر دل ہو، وہ بھی رو پڑتا ہے۔ وہ واقعہ بھی آپ کو بتاؤں گا، لہٰذا پہلے اللہ کے قرآن کی طرف آتے ہیں۔ اللہ نے سورہ زمر میں آیت نمبر 10 میں فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو ان کا پورا پورا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ اتنا بڑا ثواب ہے صبر کا۔ اب صبر کیا ہے؟ فرمایا صبر ہر مشکل کے اوپر، ہر تنگی کے اوپر، ہر مصیبت کے اوپر اور ہر تکلیف کے اوپر اللہ رب العزت کی رضا پہ راضی ہو جانا، اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ فرمایا صبر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اس تکلیف کو برداشت کرنے کا سلیقہ سکھاتی ہے، اس غم کو سمیٹنے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ اب صبر کیا ہے؟ قرآن کی آیت میں آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا یہ ساری مصیبتیں جس بندے پہ آ جائیں، وہ بندہ اگر ان مصیبتوں، اس امتحان کے اندر صبر کر جائے، سہ جائے، برداشت کر جائے اور ان کے اوپر اپنے مولا کی رضا پہ راضی ہو جائے، تو فرمایا اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تمہارا امتحان لیتا ہوں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ساتھ، وَالْجُوعِ، کبھی بھوکا رکھ کے۔ آپ دیکھ لیں کتنوں کو شام کو کھانا نہیں ملتا، ہم تو پیٹ بھر کے سوتے ہیں۔ تو فرمایا یہ بھوک، یہ پیاس، یہ مشکل، یہ میرے رب کی طرف سے ہے، میرے رب کا امتحان ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو تنہا تھوڑی دیکھ کے، اپنے گھر چھوٹا دیکھ کے دل کے اندر شکوہ آ جائے کہ میری تو تنہا بہت تھوڑی ہے، میرا تو گھر بہت چھوٹا ہے۔ نہ، فرمایا اس پہ صبر کر لینا، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانا، تو پھر آخر میں اجر کیا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اور سورہ زمر میں فرمایا کہ یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ ان کا صبر کرنے والوں کا اجر بغیر حساب کتاب کے ملے گا۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ پہلے ایک بات کہ انسان یہ جو صبر کرنا، تکلیف کا آنا، اور یہ جو تفاوت ہے ہمارے درمیان کہ کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی مالدار، کوئی فقیر، کوئی مسکین، یہ سارے کا سارا کائنات کا نظام ہے۔ اگر سارے کے سارے امیر ہو جاتے، میرے رب کے خزانوں میں سے ذرہ برابر کمی نہ ہوتی۔ اگر سارے کے سارے غریب ہو جاتے تو میرے رب پھر بھی غنی تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ کائنات کا نظام چلانا ہے۔ فرمایا ایسے نہ ہو کہ امیروں کو دیکھ کے کہیں آپ کے اندر احساس کمتری نہ آ جائے، امیروں کو دیکھ کر کہیں تمہارے دلوں کے اندر احساس کمتری اور اس کے ساتھ آتش حسد نہ آ جائے۔ تو فرمایا اس لیے احساس کمتری سے بچنے کے لیے اور آتش حسد سے بچنے کے لیے اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھو،
پھر کیا ہوتا ہے؟ صبر ہوگا اور اس صبر پہ اجر ہوگا۔ اس کی ایک مثال ہے، ایک آدمی کا 5 مرلے کا مکان ہے، اب وہ آدمی اپنے دوستوں کو دیکھتا ہے، ایک اس کا دوست ہے 10 مرلے کا مکان ہے، ایک اس کا دوست ہے 1 کنال کا مکان، اور ایک اس کا دوست ہے 2 کنال کا مکان ہے۔ اب ان کی طرف دیکھے گا تو یہ گھر اس کے لیے جہنم بن جائے گا۔ اس گھر کے اندر وہ اپنے لیے آگ سمجھے گا، ہر وقت اس کے ذہن پہ ٹینشن سوار رہے گی، میرا گھر چھوٹا ہے، اسے سکون نہیں آئے گا، چین راحت اور سکون اس کا چھن جائے گا۔ لیکن یہی بندہ اگر اپنے ان رشتہ داروں کی طرف دیکھے جو 2-3 مرلے کے گھر کے اندر رہتے ہیں، تو میرے بھائی پھر یہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ ہاں ان کے گھر چھوٹے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم نے شکر ادا کیا تو فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں زیادہ کر دوں گا۔ اور ایک قاعدہ بیان کیا، فرمایا انظر الی من ہوا اسفل، دیکھ اس کی طرف جو تجھ سے نیچے ہے۔ جب نیچے والے کی طرف دیکھے گا تو شکر کرنے کا مادہ پیدا ہو جائے گا، شکر گزاری کا مادہ۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تو شکر کرے گا تو وہ زیادہ ہو جائے گا، بڑھ جائے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تو انکار کرے گا، نہ شکری کرے گا تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرے رب کا عذاب بڑا سخت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے مال پہ راضی ہو جائے، تھوڑی تنخواہ پہ راضی ہو جائے، چھوٹے گھر پہ راضی ہو جائے، تھوڑی اولاد پہ راضی ہو جائے، تھوڑی چیزوں پہ راضی ہو جائے، کل قیامت کا دن جب کوئی کسی کا نہ ہوگا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ ماں بیٹے کی ہوگی، نہ بھائی بھائی کا ہوگا، نہ خاوند بیوی کا، نہ بیوی خاوند کی ہوگی، اس وقت فرمایا اللہ تیرے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ اور صبر کرنے وہ عورت کا واقعہ کہ کتنا اجر ملتا ہے۔ فرمایا عورت، اس کے بچے، ایک بچہ پیدا ہوا، 1 سال بعد فوت ہو گیا، دوسرا، تیسرا، 5 بچے لگاتار ایسے ہی پیدا ہوتے تھے، سال گزرتا پھر فوت ہو جاتے، بڑی غمگین تھی، گھر سے تانے ملتے تھے، ساس کی طرف سے بھی، لوگوں کی طرف سے بھی، تیری اولاد نہیں ہے۔ بیچاری غم کے مارے ایک دن اپنی چرپائی پہ لیٹی ہوئی ہے اور اپنے رب سے شکوہ کر رہی ہے۔ اتنے میں دل میں خیال آیا کیوں نہ نماز پڑھ لوں، نماز کے لیے اٹھی، 2 رکعتیں پڑھی، اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں شروع ہوئی اور شکوہ، اے اللہ تو نے مجھے چمن دیا تھا، چمن میں تو نے پھول دیے تھے، وہ پھول جب کھلنے لگے مولا تو نے ان پھولوں کی خوشبو نصیب نہ کی۔ اے اللہ میرا کون سا ایسا گناہ ہو گیا، یا اللہ معافی چاہتی ہوں۔ فرمایا یہ ایسے کرتے کرتے روتی ہے، بے زار و قطر، بس بے ساختہ آنسو بہ رہے ہیں، اور اتنے آنسو بہے کہ رو رو کے فرمایا اچانک اس کو نیند آ گئی، وہیں وہ لیٹ گئی اور خواب میں دیکھتی ہے کہ جنت کے اندر ایک محل ہے اور اس محل کے باہر چوکیدار کھڑے ہیں اور ادھر ادھر پھول کھل رہے ہیں۔ فرمایا اب وہ پھولوں کی طرف دیکھتی ہے اور اس محل کو دیکھتی ہے جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنا ہے۔ اچانک اس کی اولاد آتی ہے، بڑی خوش ہے کہ یہ تو میری اولاد کا گھر ہے، یہ تو میرا گھر ہے۔ بھاگتی ہوئی اولاد کی طرف جاتی ہے، وہ اولاد پیچھے ہٹ جاتی ہے، نہیں اماں ابھی تیرا وقت نہیں ہوا۔ جب یہ بات ہوئی اچانک اس کی آنکھ کھل گئی، علماء سے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ یہ میں نے خواب دیکھا۔ فرمایا یہ تیری اولاد تھی اور تجھے تیری اولاد کا گھر بتا دیا، اور پھر فرمایا یہ صبر جو تو نے صبر کیا ان 5 بچوں کے فوت ہونے پر اللہ نے اس کا تجھے اجر دیا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں صبر پہ اللہ رب العزت بے حساب اجر دیتے ہیں، لہٰذا صبر کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح کی ویڈیو انشاءاللہ ہمارے اس چینل پہ آتی رہیں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور آگے شیئر کرنا نہ بھولیں۔